بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بارے میں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على إبراهيم، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی ان کے ماننے والے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ چاہتے تو کسی اور مخلوق میں پیدا کر ڈالتے، مگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان تمام مخلوق سے افضل بنایا انسان کی شکل میں۔ ہمیں اور آپ انسان اللہ نے دی، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ چاہتے تو کسی مخلوق کے اندر پیدا کر ڈالتے اور تمہاری زندگی ویسے ہی گزرتے، لیکن اللہ نے اچھی زندگی دی تاکہ ہم ان کی عبادت کریں، ان کا حکم مانیں، ان کا فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو آئیے ہم اور آپ پچھلے 2-3 جمعہ سے نبیوں کے بیان سن رہے ہیں، ان کے واقعات سن رہے ہیں۔ آپ نے سنا پچھلے جمعہ میں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ میں نے بیان کیا۔ آئیے ہم اور آپ آج اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعات ان کے بارے میں سنیں گے، کیونکہ پچھلے جمعہ سے نبیوں کے سلسلہ چل رہی ہے۔ کم و بیش اللہ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ اپنے کچھ نبیوں کے ذکر واقعات، ان کی کہانی قصے کو آپ نے سنے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ 15-16 دن کے بعد جو ہے قربانی کا چاند نظر آ جائے گی۔ عید کا چاند جو قربانی کے بقر عید کی ہوتی ہے وہ نظر آنے والی ہے۔ وہ عید اس لیے ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی وجہ سے آج ہم قربانی منا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو آئیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کو جانیں کہ ابراہیم تھے کون، ابراہیم ہے کون۔ ابراہیم اللہ کے بہت بڑے اللہ کے نبی بھی تھے، بہت بڑے نبی بھی تھے،
ابراہیم अलैहिस्सलाम اللہ کے راستے میں بہت بڑے قربانی دی۔ آئیے ہم جانیں گے ابراہیم کے واقعات میں، ان کے بیان میں، کہ ابراہیم کی زندگی کس طرح سے اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر بھی حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا، ارشاد فرمایا، قرآن اعلان کر رہے ہیں سورہ انبیاء کے اندر بھی ابراہیم کے بارے میں۔ تو آئیے ہم جانیں گے حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम بہت بڑے اللہ کے نبی کس طرح سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود بادشاہ جو تھے، جو حاکم تھا، جو حکومت چلانے والے تھے، جو بادشاہ کا نام تھا نمرود بہت بڑے دولت مند آدمی تھے، بادشاہ تھے، مال دولت بہت سارے ان کے پاس تھا، لوگوں کو کہتے تھے آ جاؤ میرے پاس، جھکو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اسی طرح نمرود بادشاہیت تھے، اور وہ جو ہے شرک کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے پورے رعایا لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں میں اتنا پوجتے تھے کہ بتوں کو بنا کر ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، پیشانی ان کے سامنے جھکاتے تھے۔ تو نمرود بہت بڑا کافر ہے، جو بہت بڑا بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کفر کو ختم کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک اللہ کی طرف توحید کا بلانے والا، ایک اللہ کی طرف دین کی دعوت دینے والا، خدا کے سامنے جھکنے والا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تھے۔ پورے لوگ بت پرست میں زندگی گزار رہے تھے، خدا کو بھول چکا تھا، اللہ کا نام و نشان نہیں تھے، بتوں کے پجاری تھے، بادشاہیت نمرود کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کو کہتے تھے، اے بادشاہ، یہ جو خدا ہے یہ خدا نہیں، تم اپنے خدا کو بھول چکے ہو۔ جو خدا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو پوری دنیا کی حکومت ہے، پوری دنیا کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ سب سے بڑا رب ہے۔ آ جاؤ ان کے دربار میں جھک جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ تو نمرود ان کی بادشاہیت، ان کے رعایا نہیں سنتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادے برسوں تک، ہمارے باپ دادے جو آئے تھے انہیں بھی برسوں تک یہ بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سروں کو جھکا کرتے تھے، پیشانی کو ٹیکا کرتے تھے، اور آج بھی ہم اسی کو مان رہے ہیں، ہم تمہارے بات کو کیوں مانیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور آج اللہ کی طرف جھکنے والا جو بن گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے دنیا میں بہت بڑا عزت کے ساتھ زندگی دی، اور آخرت بھی جنت عطا کر دی۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ کی عبادت، آج نماز جمعہ ہے، خدا کے گھر کی طرف آ کر اللہ کی طرف سجدہ کرو گے تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہو، اس کا ثبوت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاس جھکنے والا یہ سر جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ تعریف ہے اس رب کی جو سب سے بڑا ہے، تعریف ہے اس رب کی سب سے بڑا ہے، کیونکہ میں نے گھر، مکان، زمین، کھیت، باغ، باغیچے، دکان، مکان، جتنے بھی چیزیں ہیں سب چیز چھوڑ کر اللہ کا حکم ہوا، اذان ہوئی اور نماز جمعہ کے لیے سجدہ کے لیے آ گئے، اللہ کی طرف جھک گئے۔ تو یہ سمجھ لو کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے پوری دنیا کو چھوڑے ہیں، پوری دنیا کے کاموں کو چھوڑے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کے لیے پورے چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے، آؤ خدا کی طرف جھکو، تم اس بتوں کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے جو جھک رہے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے، یہ خود ہی محتاج ہے، تم اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا پتلی بنائے ہو، مٹی کے بنے ہوئے چیز کو سامنے رکھ کر ان کی جو ہے سامنے سر کو جھکاتے ہو، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، ایک خدا کی طرف آ جاؤ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بلاتے تھے، اور آج بھی ہمارے علماء، ہمارے دیندار لوگ
اللہ والے جو بھی ہے آپ ہمارے مسلمان بھائیوں اگر آ جاؤ خدا کے گھر میں، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ سجدہ کے لیے، خدا کے حکم کے طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ پکار رہے کیوں؟ ہم مسلمانوں کے لیے، تاکہ ہم خدا کو پہچان لیں، ہم اللہ کی عبادت کر لیں، خدا کے حکم کو کر لیں، جو رسول نے بتا کر گیا وہ کام ہم کر لیں۔ اس لیے آج علماء یہ بیان، یہ واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہیں ہم اس پہ خیال نہیں کرتے۔ قرآن کے اندر سورہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے ذکر بیان کیا، لیکن ہم اسے الٹ کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم جمعہ کے لیے آئیں گے، تھوڑی دیر پہلے کچھ دن کی باتوں کو سنیں گے، ہم کو معلوم چلے گا کہ اللہ نے زندگی میں نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں، پیروں کو کیوں بھیجا اور کیسے گیا، اور آج ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم اللہ کے بندے صحیح سے بن چکے کہ نہیں؟ ہم جنت کے لائق ہے کہ نہیں؟ جہنم جانے کی طرف راستہ اپنا لے کہ نہیں؟ یہ معلوم کب چلے گا؟ جب ہم یہ علماء، دینداروں کے لوگوں کے باتوں کو سنیں گے، ہم اس کے تو قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی طرف، توحید کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلانے والا اکیلے تھے۔ پورا ریا، پورا بادشاہیت نمرود کی تھی، سب بتوں کے ماننے والے تھے، صرف اللہ کی طرف اللہ اللہ کرنے والا صرف ایک ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بلا رہے ہیں، اے لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف، جھٹلا رہے ہیں، فرصت نہیں، کسی کو ٹائم نہیں، یا کوئی تو سنتا نہیں، کوئی کہے میرے باپ دادے نے اس بہت سارے زمانے سے اس بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور آج بھی ہم جھک رہے ہیں، کیونکہ میرے باپ دادا نے یہ کام کر گیا، اس لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگا تم جہالت میں ہو، تم شرک میں ہو، اللہ کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کو مان رہے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو بلایا، بلاتے رہے، نمرود کی بادشاہیت تھی، نہیں مانے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک دن ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک میلہ، ایک جگہ عرس کی طرح، جیسے ہمیں عرس بولتی، میلہ، بازار، اس طرح سے میلہ ایک جگہ لگا۔ تو نمرود کی بادشاہیت جو گھر مکان تھا، اس میں ایک بتوں کا گھر بنایا، اور ان میں ہر طرح سے بتوں کو رکھا گیا، چھوٹے بڑے تمام بتوں کو رکھ کر اس کو جو ہے مٹھائیاں وغیرہ رکھا کرتے تھے اس کے سامنے، اور آ کر اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو ایک جگہ جو ہے میلہ لگی ہوئی، عرس لگی ہوئی، بازار لگا ہوا ہے، تو پورا رعایا، بادشاہ، پورے جنے جو ہے چلے گئے اس میلہ کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس بت خانے میں، وہ نمرود کی بادشاہیت کے جو گھر تھا، اس بت خانے کے اندر گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، سوائے ایک کے۔ بیچ میں بڑا بت بنا ہوا تھا، چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے۔ کلہاڑی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کے ناک کاٹ دیے، کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے ہاتھ توڑ دیا، کسی کے پاؤں توڑ دی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیے۔ کرنے کے بعد جب نمرود بادشاہیت، پورے لوگ میلہ سے واپس ہو کر آ رہے ہیں، آ کر اپنے بت خانے میں جہاں بتوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں پوجا کی جاتی ہے، جہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے، جب اس بت خانے میں پورے لوگ، نمرود بھی آئے، دیکھ رہے ہیں کہ بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کے کان کٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ کٹے ہوئے۔ اب وہ بت جسے دیول بھی کہتے ہیں، فارسی لفظ عربی بت جسے کہتے ہیں، تو میرے دوستوں مٹی کی بنی ہوئی چھوٹے بڑے اس طرح سے بنے ہوئے تھے، اس کو توڑ ڈالے۔ اب اب پورے کے ہوش اڑ گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اگر ہمیں پانی کی ضرورت پڑتا تو ان کے سامنے جھک کر کہتے تھے پانی برساؤ، اگر ہم نہ کوئی بیماری آتا تو ان کے پاس جھکتے، سب کچھ ان سے ہم کہتے تھے۔ آج ہمارے خداؤں کو توڑ دیا گیا ہے، یہ کام کس نے کیا؟ کون ہمارے خداؤں کے خلاف ہے؟ تو اس میں سے تو معلوم تھا کہ ایک شخص ہے جو توحید کی طرف بلا رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بلا رہے ہیں۔ آ جاؤ خدا کے گھر کی طرف، آ جاؤ اللہ کی عبادت کی طرف، آ جاؤ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کا حکم مانو۔
ایک اللہ کا نبی ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا نام ابراہیم ہے۔ جب لوگوں نے کہا، نمرود نے کہا وہ شخص کو بلایا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بلا کر کہنے لگے کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا؟ ان تمام بتوں کو توڑنے والا تو ہی ہے۔ اس نے کہا تم جو یہ بڑا بت بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو سے پوچھو، کیونکہ بڑا بت کے کندھوں پر حضرت ابراہیم نے جو کلہاڑی سے توڑے تھے وہ کلہاڑی کو رکھ دیے۔ جس لکڑی کلہاڑی سے توڑے تھے وہ لکڑی بڑے بت کو اچھا سلامت سے رکھیں، ان کا ایک بھی ہاتھ پاؤں کہیں بھی توڑ پھوڑ نہیں کیا، اس کے اوپر ایک کلہاڑی رکھ کر چھوڑ دیے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی بلایا گیا، حضرت ابراہیم السلام آئے بت خانے میں، آ کر کہنے لگے، جب ابراہیم کو کہنے لگے یہ کام تمہارا ہے، کیا اس نے یہ کام تم نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بڑا بت جو ہے بیٹھا انہی سے پوچھ لو، کیونکہ وہ بیچ میں بیٹھ کر پورے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بتاں ہیں سب کا دیکھ بھالی کرنے والا، سب کو دیکھنے والا وہی تو ہے بھائی، وہ سلامت ہے، وہ تو دیکھ رہے تھے، ان کو معلوم ہوگا، پوچھ لو ان کا حال کس نے کیا۔ پورا لوگ خاموش، کیونکہ مٹی کے بنے ہوئے چیز تھا، ان کو معلوم ہے کہاں سے جواب دیتے، کہاں سے بولتے۔ پورے لوگ خاموش ہونے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا یہ نہیں ہوا تو یہ چھوٹے بت کا جو ہاتھ ٹوٹ گئی اس سے پوچھو، ان کا ناک کٹ گیا ان سے پوچھو، ان کے کان توڑ دیے گئے ان سے پوچھو کہ بھائی تمہارے ساتھ کس نے ایسا حال کیا۔ کہنے لگے اے ابراہیم تم جانتا نہیں یہ مٹی کی بنی ہوئی چیزیں بول نہیں سکتا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو جو شخص جس خدا تم جس کو اپنا ضرورت مند سمجھتے ہو، جس کے سامنے سر جھکاتے ہو، جس کو اپنا پورا سمجھتے ہو، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہارا کیسے حفاظت کرے گا؟ اس بتوں کے سامنے تو جو سر جھکاتے ہو وہ خود کو نہیں بچا پایا تو تم کو کیسے بچائے گا؟ تمہاری نفع نقصان کا مالک کیسے بن سکے گا؟ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا اسے بول نہیں سکتے کون مارے، تو پھر ایسے خدا کے پاس جھک کر تم کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو؟ ایسے کو کیوں جو خدا سمجھ رہے ہو؟ ایک اللہ کے طرف آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جب تم یہ خدا تمہاری مدد نہیں کر سکتا، خود کو بچا نہیں سکتا، خود کو ایک مکھی گر گئے تو ہٹا نہیں سکتے، تو تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تم اس کا بنا ہوا اس کے سامنے جھک کر تمہیں مدد کرے گی؟ ایک اللہ کی طرف جھکو، ایک اللہ کی طرف مانگو، ایک خدا کی طرف آؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے، لیکن نمرود کی بادشاہیت تھی، ان کی طاقت تھی، ان کا رعایت تھا، ان کے پورے لوگ انہی کے تھے، سب کچھ ان کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھے سوائے اللہ کے؟ توحید کی دعوت دے کر ایک اکیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اے مسلمانوں آ جاؤ، خدا تمہارا ہے، خدا تمہارا بن جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تو تم کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا مالک مولا ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ زمین و آسمان ان کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کا حکم کے ساتھ یہ دنیا ہے، کوئی کسی کو مار دے اتنی طاقت نہیں، اللہ کے پاس وہ طاقت ہے کہ پورے جنوں کو فنا کر دے گا۔ ایک تو اکیلا وہ توحید کی طرف دعوت دینے والا، دین کی طرف بلانے والا صرف ایک اکیلا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پورے ریائے میں پورے جن جو تھے شرکوں میں پڑے ہوئے تھے۔ جب ابراہیم اس طرح سے بولنے لگے، نمرود کہنے لگا کہ تم زیادہ بک بک کر رہے ہو، بول رہے ہو، تمہارا منہ زیادہ چل رہی ہے، تمہاری زبان زیادہ چل رہی ہے، تم زیادہ بول رہے ہو، اسے پکڑ کر بندی بنا دیا جائے۔ اللہ قرآن کے اندر بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بندی بنا لیا گیا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، آگ میں ڈال کر جلا دیے جائے، یہ رہیں گے نہ بولیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اللہ کے بلانے والا، پورے ان کے جو ہے دشمن تھے،
पूरे खुदा को मानने वाला नहीं था, मगर एक तरफ अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कहने लगा ऐसे बुत जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो तुम्हारी नफ़ा नुकसान तुम ना कैसा फ़ायदा पहुंचा सकते हो, तुम इनके सामने सर क्यों झुकाते हो। ऐ मुसलमानों ज़रा सोचो, जब कुफ्र और शिर्क दुनिया में चलते तो अल्लाह नबियों को भेजकर उनकी हिदायत देते थे। आज मुसलमान अगर अल्लाह की तरफ ना आ जाए, नमाज की तरफ मुसलमान ना पढ़े तो इनको हिदायत कौन देगा। अल्लाह ने कुरान दी, दीन दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दिया, उलमा है, दीन की लोग हैं, हमारे साथ हमारा ईमान है, फिर भी हम अल्लाह की तरफ नहीं झुक पा रहे हैं। ये बड़ी जो शर्म की बात है, आज हम अल्लाह की तरफ झुक नहीं पा रहे हैं, हमारे कितनी बड़ी शर्म की बात है। फिर भी हमको सबक नहीं मिलता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इब्राहीम आला नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ दावत देते गए, एक अकेला, डर खुदा के अलावा किसी को नहीं था। आज हम मुसलमान घर में बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह के नाम कर सकते हैं, आज अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के सामने सजदा कर सकते हैं, फिर भी हमको इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह के पास आकर आज नमाज़ पढ़े, उनको सामने सजदा करें। तो हम मुसलमान किस बात का कह रहे हैं। ज़रा सोचो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बंदी बनाकर, उनको नमरूद बादशाह थी, उनकी ताकत था, सब कुछ उनके पास थे, हुक्म दिया गया कि आग जलाया जाए, लकड़ियों को इकट्ठा किया, लकड़ियों को जमाते गए और जो है बहुत दिनों से आग को सुलगाया गया, बहुत आग को दहकता गया कि ऐसी आग लगाया जाए कि इनका एक भी राख ना बचे, ये ख़त्म हो जाए। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आग जलाते गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक गड्ढे खुदे और आग उसमें लकड़ियाँ जमा की गई, आग लगाई गई, तख्ता लगाया गया, हज़रत इब्राहीम को हाथ पैर बांध के खड़े कर दिए गए और जो है उस आग में लाकर ढकेल दिया गया। पूरे बादशाहियत उनकी थी, नमरूद थे, पूरे लोग उनके रियायत थे। एक तरफ अल्लाह का मानने वाला सैयदना इब्राहीम आला नबी अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह का इब्राहीम थे। अल्लाह ने उसे इब्राहीम करके नहीं बल्कि खलील करके पुकारा, खलीलुल्लाह करके पुकारा कि अल्लाह इब्राहीम मेरा खलील है, इब्राहीम मेरा दोस्त है। क्यों कहा? क्योंकि इब्राहीम वो थे जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में सलामुन अला इब्राहीम, सलामती हो जाए इब्राहीम के लिए। अल्लाह ने आग को इब्राहीम के लिए सलामती कर दिया, सलामती हो गई। कैसे हुआ? जब नमरूद बादशाह ने, उनके लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ढकेल दिया, आग में डाल दिया गया, अल्लाह ताला ने इस आग को फूलों के बगीचे, फूलों के बाग बना दिया। पूरा देखते रह गए कि आग में ढकेलने वाले को जला दी जाती है, आग में डालने वाले को आग जलाकर राख बना देती है। मगर ये कैसा जज्बा, कैसा जो है ईमान वाले शख्स है, कैसा अल्लाह वाले हैं, कैसा दीनदार है, कौन खुदा है जो इस आग को भी एक बागीचे फूलों की शक्ल में बना दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए वो आग में पार हो गए और आग जलाई। कम से कम कितने 40-50 दिन इसी तरह से जो है बताया गया हदीस के अंदर कि कितने दिनों से वह आग को सुलगाया गया, यानी बहुत दहकती हुई आग लगाई गई ताकि उनका एक राख भी ना बचे, हड्डियां भी ना रहे। ऐसा सोच को ऐसा आग लगाएगा। लेकिन अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करे, अल्लाह जिसके बन जाए, पूरे दुश्मन मिलकर उसको मार नहीं सकता। आग में ढकेलने वाला आग नहीं बल्कि फूलों के बगीचे बन गए। वो आग फूलों का बगीचा बन गया। इसलिए कहते हैं शायर, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अगर इब्राहिम जैसा हमारा ईमान हो जाए तो आग भी आज भी फूलों की बगीचा बन जाएगा। इब्राहिम जैसा हम भी मुत्तकी बन जाए, इब्राहिम जैसा अल्लाह की नमाज के लिए अपने जो है अल्लाह की तरफ आ जाए, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आग भी वैसे इब्राहिम, आग भी वैसे शख्स को नहीं जला सकता, क्योंकि यह आग भी जल्दी अल्लाह का हुक्म से। दुश्मन पूरे बन चुके मगर अल्लाह एक ही था उनका बचाने वाला, तो बच गए कि नहीं। और आज हम पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया को लोगों की तरफ फिरे, दोस्त बनाए, दुनिया की पूरे कामा करे,
کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی ہمیں آرام نہیں دے سکتا، دینے والا اللہ ہے۔ آ جاؤ اللہ کے دربار میں، خدا کے طرف جھک جاؤ۔ جس ابراہیم کا خدا ہے وہ بھی ہمارا بھی خدا ہے، جس ابراہیم کو اللہ نے بچایا اس خدا ہم کو بھی بچائیں گے۔ تو آ جاؤ اللہ کی عبادت کی طرف۔ پھر اللہ کے دربار سے دور ہو چکے ہیں، آج اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ایک توحید کی طرف بلانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگوں کو بلائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈھکیل دے گیا، آپ نے سنا، لیکن اللہ نے بچایا کیوں؟ کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا، دیکھ میرے بندے کو میں کس طرح سے بچاتا ہوں۔ پچھلے جمعہ سے آپ نبیوں کے بارے میں سن رہے تھے، یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، ہم پورے نبیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب نبیوں کے واقعات چل رہی ہے، کیوں؟ تاکہ ہم کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ نبیوں کی کیسے حفاظت کرتے تھے، جبکہ اس وقت پورا کافرہ تھے، پورے دشمنہ تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ ایک طرف اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پوری حکومت، پوری پیسی، پورے مال نمرود کا تھا۔ ابراہیم کے پاس کچھ نہیں تھے سوائے خدا کے۔ اللہ نے ایک خدا کا ماننے والا اللہ ان کی حفاظت کر دی، اور آج ہم اتنے مسلمان رہ کر بھی اگر اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کی طرف نہیں جھکیں گے، تو اس لیے آج ہم پریشان، ظلم میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے۔ یہ ہماری اعمالوں کی عذاب ہے، ہماری بد اعمالوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے خدا کا ڈر چھوڑ دیا، اللہ کا خوف کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا خوف دلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا، جاؤ قوموں کو ڈراؤ، اللہ کی خوف کو دلاؤ، اللہ کو حکم دو۔ نبی آتے تھے، اللہ کو حکم دیتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، آ جاؤ اللہ کی طرف سجدہ کرو۔ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا سجدہ کیسے کر رہے ہو؟ نماز ہی نہیں تو اللہ کی طرف جھکنے کا موقع کہاں ہے؟ تو اسی طرح سے میرے دوستوں، بزرگوں، اسلام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا دیا، اور اسلام ہی رہیں گے، باقی دنیا کے اندر بیچ میں آنے جانے والے سب مٹ جائیں گے۔ اللہ والے تھے، اللہ ہی والے رہیں گے، اور اللہ والوں کے لیے اللہ نے جنت ہی بنایا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے ان قوم کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، لوگوں کو ایک طرف عبادت جھکنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے، اور آپ نے سنا اور بھی سنیں گے کہ نبیوں کو اللہ نے کیسے کیسے نبیوں کو بھیجا اور کیا کیا کام لیا، اللہ کا کیا کیا حکم دے کر بھیجے، اللہ نے اس سے کیا کیا کام لیے اور کیسے کیسے کام انہیں کیے۔ تو اسی طرح سے اب آنے والا مہینہ جو ہے بقرعید کا ہے، قربانی کا ہے، تو وہ قربانی کس لیے ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو آپ نے سنا حضرت ابراہیم توحید کی دعوت دینے کے لیے جو ہے، جب اللہ کی طرف بلانے کے لیے کافروں مل کر، نمرود بادشاہیت مل کر انہیں آگ میں ڈال دیا تاکہ جل کر راکھ ہو جائے، تاکہ جل کے ختم ہو جائے، تاکہ خدا کی طرف بلانے والا نہ رہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، پورے لوگ خدا کے نہ ماننے والے تھے، ایک ہی ابراہیم تھے، اللہ تعالیٰ نے پورے کو ختم کیا، ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ نمرود کی بادشاہت گئی کہ نہیں؟ نمرود کی بڑے بڑے دولت، سونے، جواہرات، ہیرے پورا مٹی میں مل گیا، کچھ بھی پیسہ، گھر، مکان کام نہیں آیا۔ کام آئی تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا باتیں، ان کا حکم، ان کی فرمان آئی بات۔ اور آج بھی ہمارے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آئے گا جو میں بولا قرآن کی بات، اللہ اور رسول کی باتوں کو، نبیوں کی باتوں کے، اگر اس پر عمل کریں گے تو یہی تمہارا کام آئے گا، ورنہ تمہیں زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ زندگی تو یوں ہی سب کا ختم ہے، آخرت سب کے لیے ہے، ہر مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے آخرت کو بناؤ۔ آخرت بنانے کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے، اللہ کے لیے سجدہ ضروری ہے، کیونکہ یہ سر جب تک اللہ کے پاس نہیں جھکے گا تو ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، اللہ والے کہہ نہیں سکتے، مسلمان ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ سر اللہ کے لیے بنی ہے، یہ سجدہ، یہ پیشانی اللہ کی طرف جھکنے کے لیے بنی ہے۔ جب تک یہ پیشانی اللہ کی طرف جھکیں گے، جب تک ہم اللہ کی طرف جھکتے رہیں گے تو ہمارا ایمان بنتا رہے گا۔ اسی لیے شاعر ہے، آج بھی یہ ابراہیم جیسا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ آگ انداز گلستہ باغیچے بنا دیے، آگ جلنے کا کام ہے لیکن پھولوں کا باغیچہ بن گیا، پورے کافرہ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، پورے کافرہ، نمرود بادشاہ جس کو ہم جلانا چاہ رہے، مارنے چاہ رہے، نہیں مار پا رہے، اور اللہ اس کو آرام کی جگہ بنا دے رہی۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ دکھا رہا ہے کہ اے لوگو تمہاری طاقت میرے ایک دانے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی پوری طاقت مل کر اللہ کا مقابلہ، اللہ والوں کے مقابلہ کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ و تبارک تعالیٰ سب سے بڑا رب ہے، حاکم ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑا پردھان منتری ہے. ہم سمجھے دنیا کے اندر حکومتیں چلا رہی، سب سے حکومت چلانے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، سب سے حکومت چلانا تو ہمارا خدا ہے. تو اسی لیے اللہ کے طرف آ کر جھکیں گے انشاءاللہ. جس طرح سے ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہوا ویسے ہمارا بھی ایمان پیدا کرو. ویسا ایمان پیدا ہوگا تو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دنیا کی تکلیفیں ہو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہر نبیوں کے دور میں کافر رہے، ہر نبیوں کے دور میں کافر آتے رہے، بڑے بڑے بادشاہ، ظالم، ظلم کرنے والے، بڑے سے بڑے جو ہے تکلیف دینے والے پیدا ہوا، مگر اللہ والوں کو ایک سے تشت مس نے کیا، تھوڑی سی تکلیف دی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے دکھا دیا کہ میں اپنے ماننے والوں کو کس قدر بچایا. تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی کہ توحید کی طرف دعوت دیے. پھر انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے زندہ رہا، اور زندہ رہ کو پھر شادی کے بچے ہوئے، کس طرح سے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ سے بیان ہوگی. اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں.